بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ 8 فروری 2024 کو جب الیکشن ہوئے، 14 فروری 2024 کو جمعیت علماء اسلام کی مجلس عاملہ کا اجلاس اسلام آباد میں 2 روز کے لیے منعقد ہوا۔ اس اجلاس کے بعد مولانا فضل الرحمان نے ایک پریس کانفرنس کی اور 8 فروری کے الیکشن کو مسترد کر دیا۔ اس کے بعد تحریک انصاف کے وفد مولانا فضل الرحمان سے ملنے ان کے گھر تشریف لے گئے اور میڈیا میں یہ بحث شروع ہو گئی کہ اب جے یو اے اور پی ٹی آئی اکٹھے ہو سکتے ہیں یا نہیں۔ تمام تجزیہ کاروں کا یہ خیال تھا کہ اگر جے یو اے مل جاتی ہے پی ٹی آئی کے ساتھ تو اپوزیشن اتنی مضبوط ہو جائے گی کہ حکومت کے چلنا مشکل ہو جائے گا۔ میں نے اس ٹائم بھی یہ بات کی تھی کہ جے یو آئی اور پی ٹی آئی کا اتحاد ناممکن ہے۔ مولانا فضل الرحمان کی جماعت ایک نظریاتی جماعت ہے اور تحریک انصاف جس ایجنڈے کے ساتھ میدان میں آئی تھی، پاکستان میں کسی بھی سیاسی مذہبی جماعت میں سے صرف جمعیت علماء اسلامی ہے جس نے میدان میں آ کر عمران خان کے فلسفہ کا مقابلہ کیا تھا اور برملا اظہار کیا تھا، اور جن تحفظات کا اظہار جمعیت علماء اسلام کرتی رہی ہے پی ٹی آئی کے حوالے سے، وہ تحریک انصاف کبھی دور نہیں کرے گی۔ دوسرا میں نے یہ بتایا تھا کہ مولانا فضل الرحمان تحریک انصاف کو فتنہ سمجھتے ہیں اور کسی بھی برائی کو ختم کرنے کے 2 طریقے ہوتے ہیں، یا تو آپ بزور شمشیر طاقت کے زور پر اس کو ختم کر دیں۔ تو پاکستان جیسے ملک میں جب نظام کے علمبردار خود ہی فتنے کے کریٹر ہوں اور فتنے سے فائدہ اٹھانے والے ہوں تو وہاں طاقت کامیاب نہیں ہوتی۔ عوامی سطح پر جمعیت علماء اسلام نے ایک پلیٹ فارم کے ذریعے پوری فل زور طریقے سے اپنا بیانیہ دیا اور عمران خان کے خلاف میدان میں رہے۔ لیکن 8 فروری کے الیکشن کے بعد جب حالات ایسے بنے کہ جو کام تحریک انصاف نے کیا تھا یا نظام کے علمبردار نے تحریک انصاف 2018 میں کیا تھا، وہی کام نون لیگ پیپلز پارٹی نے نظام کے علمبرداروں کے ساتھ 2024 میں کر دیا، اور حالات تبدیل ہونے کے بعد مولانا فضل الرحمان نے حکمت عملی کے تحت اپنی حکمت عملی تبدیل کی اور نرم گوشہ رویہ اپنانا شروع کر دیا۔ یہ بھی ایک حکمت کا تقاضا ہوتا ہے، چونکہ جب فتنہ پھیل جاتا ہے تو اس میں بہت سے لوگ شریف النفس لوگ متاثر ہو چکے ہوتے ہیں۔ تو پاکستان میں چونکہ نوجوان نسل ایک زیادہ اکثریت میں تحریک انصاف سے متاثر ہو چکی تھی، جو دلیل نہ سمجھتے ہیں، نہ وہ تاریخ سے واقف ہیں، نہ وہ سیاست کو سمجھتے ہیں، نہ جو فلسفے کو سمجھتے ہیں، نہ وہ ان کو اسلام کی تاریخ کا پتہ ہے، نہ ان کو جمعیت علماء اسلام کے فلسفے کا پتہ ہے۔ لہٰذا اس کے لیے طریقہ یہ اپنایا گیا کہ نرمی اختیار کی جائے تاکہ ایک حجت قائم ہو سکے لوگوں کے اوپر، اور وہ طبقہ جو جذباتی طور پر عمران خان سے چلا گیا وہ واپس آ جائے۔ اس تناظر میں نے یہ بات وضاحت کر چکا ہوں بار بار کہ یہ اتحاد کبھی نہیں ہوگا، اور نہ مولانا فضل الرحمان نے کوئی خود کوشش کی۔ مولانا فضل الرحمان کے بارے میں عمران خان صاحب جو گالیاں دیتے رہے ہیں، جو تضییق آمیز گفتگو کرتے رہے ہیں، وہ پوری قوم دنیا کو پتہ ہے، لیکن عمران خان ہی اس کی پارٹی مولانا فضل الرحمان کے جا کر گود میں بیٹھی، پاؤں میں جا کر بیٹھے۔ مولانا فضل الرحمان جے یو اے یا ان کے وفد نے کوئی ملاقات نہیں کی اس حوالے سے۔ تو لہٰذا جو میں نے اپنے چینل کے ذریعے بتاتا رہا ہوں کہ اتحاد ممکن نہیں ہے، نہیں ہوگا، آج وہ میری خبر درست ثابت ہوگی۔ اس کی تفسیر کیا ہے؟ اس سے پہلے میں تفسیر بیان کروں، آپ سے گزارش کی جاتی ہے کہ میرے چینل مشن 92 کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، شیئر کریں، کمنٹس کریں۔ آج جمعیت علماء اسلام کے سربراہ مولانا فضل الرحمان صاحب نے ڈی آئی خان میں صحافیوں سے گفتگو کرتے ہوئے یہ کلیئر کٹ موقف اپنایا کہ جمعیت علماء اسلام اب کسی اتحاد کا حصہ نہیں بنے گی، چونکہ اتحادی سیاست سے
JUI को नुकसान ज़्यादा हुआ, फ़ायदा कम हुआ। दूसरी बात उन्होंने की कि हम ना किसी को शर्मसार करना चाहते हैं, ना खुद शर्मसार होना चाहते हैं। इस जुमले में जमीयत उलमा इस्लाम के सरबराह मौलाना फजल रहमान ने तमाम सियासी जमातों को और मजहबी जमातों को, ख़ास कर जमात इस्लामी को ये पैगाम दे दिया। अब उसकी तफसील क्या बनती है? नून लीग पीपल्स पार्टी के बारे में उन्होंने कहा कि देखें, हमने उनसे इत्तेहाद किया 18 के इलेक्शन के बाद, जिस एजेंडे पर, जिस उसूल पर उन्होंने उसकी खिलाफ वर्जी करके वही काम किया जो 2018 में हुआ था। लिहाजा अब वो हमारे पास आते हैं, नून लीग के लोग, मियाँ साहब भी आए हैं, शहबाज साहब भी आते हैं, और मीडिया के लिए खबरें चलाई जाती हैं कि जी मौलाना साहब मान जाएंगे। तो मौलाना साहब ने कहा मैं किस लिए मानूंगा? कोई मेरी ज़मीन का तनाज़ा है, या कोई मेरी जो किसी ने मेरी इज़्ज़त हाथ डाला है तो इस पर मैं नाराज़ हूँ? तो मैं एक उसूली मौक़िफ़ अपनाया हूँ। लिहाजा आप क्लियर कट कह दिया है कि लिहाजा ये ना मेरे पास आएँ, ना मैं इनके पास जाऊँगा, मुझे शर्मसार ना करें, ना खुद शर्मसार हूँ। एक बात। दूसरा, तहरीक इंसाफ के लिए इस जुमले में पैगाम है कि देखें, मौलाना साहब ने क्लियर कह दिया है कि जो कुछ मेरा बयानिया तहरीक इंसाफ के बारे में रहा है वो खुलेआम है, और मेरे मौक़िफ़ में कोई तब्दीली नहीं आई ना। तहरीक इंसाफ ने अपने रवैये से, अपने इक़दामात से कुछ ऐसा काम किया हो जिससे तासुर ज़ाहिर हो कि यहूदी लॉबी पीछे नहीं है। जबकि इमरान खान साहब, ये मैं खुद तशरीह कर रहा हूँ, इमरान खान साहब जब से हुकूमत से निकले हैं, पहले साइफ़र केस, बाद में साइफ़र फर्म हायर करके लॉबिंग करना, जमाइमा गोल्डस्मिथ एक्टिव हो जाना, उसका भाई जो है ना एक्टिव हो जाना। तो ये क्या मतलब नज़र आ रहा है? बैर ओवरसीज़ पाकिस्तानी किसके एजेंडे के तहत तो इमरान खान की हमायत कर रहे हैं? तो लिहाजा एक तो उन्होंने कहा कि देखें, हम किस बुनियाद पर तरीके से इताअत करेंगे? ज़ाहिर है वो हम खुद शर्मसार होंगे, लिहाजा तहरीक इंसाफ को हम शर्मसार नहीं करना चाहते। तीसरा पहलू इसमें निकलता है मजहबी जमातों के हवाले से, ख़ासकर जमात इस्लामी के हवाले से, चूँकि MMA का इत्तेहाद 2 बार बना, 2002 में बना। उस टाइम JUI और जमात इस्लामी इख्तिलाफ़ात की वजह से उस टाइम के सदर MMA के काजी हुसैन अहमद साहब ने MMA को गैर फरार करार दिया था। 2018 के इलेक्शन में सिराजुल हक साहब की अपील पर कि इत्तेहाद होना चाहिए जो शामिल हुए, लेकिन जो ही तहरीक ऑफ टाइम आया वो चले गए, वो छोड़ दिया उन्होंने फजल रहमान साहब। लिहाजा उन्होंने पैगाम ये दिया कि देखें, हमें इत्तेहादों की सियासत से नुकसान हुआ है, और इल्ज़ाम JUI पर लगता है। और ज़ाहिर बात है कोई आदमी अपने गिरेबान में झांकता नहीं है, क्योंकि ज़ाती मफादात होते हैं। जब मफादात नहीं मिलते हैं तो वो समझते हैं कि जी फजल रहमान ने हमें कुछ नहीं दिया। तो मजहबी के बारे में, ख़ास इस्लाम के बारे में उन्होंने कह दिया है कि हम इत्तेहाद की सियासत नहीं करेंगे, क्योंकि हमें इत्तेहादों की सियासत नुकसान हुआ है। अब इसका इशारा MMA की तरफ। जहाँ तक बाकी मजहबी जमातें हैं, देखें, जमीयत उलमा इस्लाम ने कुर्बानी 2002 में शाह बिन दुरानी साहब, जिनकी जमात छोटी सी जमात थी, JUP जमीयत उलमा पाकिस्तान, बरेलवी मकतब फ़िक्र, मखालिफ फ़िरके के एक लीडर थे, उनको सरबराह बनाया फजल रहमान साहब ने। इतनी कुर्बानी दी। 2018 के इलेक्शन में जमात के लिए अपनी सीटें छोड़ी, लेकिन जब वक्त आता है तो सब लोग छोड़ कर चले जाते हैं। तो इसलिए जमात ने, जमीयत उलमा इस्लाम का फैसला वाज़ेह है। ये एक तो ये पॉइंट वाज़ेह हो कि इत्तेहाद नहीं है, और मेरा मौक़िफ़ जो मैं मिशन एंट्री से बयान करता रहा हूँ वो दुरुस्त साबित है। दूसरी बात जो उन्होंने कही कि ये जो हुकूमत है, हम इनसे क्या मुज़ाकरात करेंगे, इनके पास क्या इख्तियार है। लकी मरवे जलसे में उन्होंने कहा कि मैं नकली हुक्मरान और असली हुक्मरान को मुखातबा कहना चाहता हूँ कि वसाइल आवाम की मिल्कियत होनी चाहिए, आपकी जागीर नहीं है। तो लिहाजा ये नकली हुक्मरान है और उन्हें वाज़ेह मौक़िफ़ है। और तीसरी बात यह है कि हम अपनी तहरीक खुद चलाएँगे अपनी मदद आपके तहत, और हाँ, इश्यूज़ की बुनियाद पर अपोजिशन के साथ हम इत्तेहाद करेंगे। ज़ाहिर इश्यूज़ जब अपोजिशन जब में बैठते हैं आप, तो ज़ाहिर अपोजिशन में तहरीक इंसाफ भी है और जमातें भी हैं, तो वो सियासत में ज़ाहिर बात है ये बहुत ऑकवर्ड लगता है कि आप जो है ना, इख्तिलाफ़ात जगह होते हैं, लेकिन पार्लियामेंट के फोरम के ऊपर या बाहर आप कम अज़ कम जो कौमी इश्यूज़ के ऊपर कोई मुतफ़ी का मामला आता है तो अपनी राय कायम करें, और अगर किसी इत्तेहाद की बात आती है तो अपने शेयर दे दें। इस लिहाज से उन्होंने कहा कि हम करेंगे, लेकिन जो
اتحادی سیاست ہے وہ JUI اب نہیں کرے گی۔ میں آپ کو ایک بار یہ بتانا چاہتا ہوں کہ 2024 کے الیکشن کے بعد جب جماعت اسلامی بھی ملنا شروع ہو گئی تحریک انصاف کے ساتھ، تو JUI نے بھی اعلان کر دیا تھا، تو یہ بات بالکل واضح تھی کہ اگر جماعت اسلامی JUI مل جاتے ہیں تو بہت بڑا پاورفل اتحاد بن جائے گا۔ لیکن جو معلوم ہونا چاہیے کہ JUI بہت جو ہے نا، جو لوگ ہیں فضل الرحمان صاحب وہ بہت ہی زیرک سیاستدان ہیں، وہ ان کی ایک تاریخ ہے۔ میں ایک بات آپ کو بتانا چاہتا ہوں، ایک کل حقیقت جمعیت علماء ہند 1920 میں بنی تھی، اور 1920 یہ جماعت بنی ہوئی ہے جو آج تک چل رہی ہے۔ ہندوستان میں جمعیت علماء ہند ہے، پاکستان میں جمعیت علماء اسلام اور بنگلہ دیش میں جمعیت اسلام، اس کے علاوہ جمعیت علماء اسلام جنوبی افریقہ میں کام کر رہی ہے، جمعیت علماء اسلام انگلینڈ میں ہے، جمعیت علماء اسلام سری لنکا میں ہے، جمعیت علماء اسلام مالدیپ میں ہے، ٹھیک ہے۔ لہٰذا یہ مختلف جماعتیں کام کر، پھر یہ ہے کہ جمعیت علماء اسلام کے پیچھے ایک پورا فکر و فلسفہ پایا جاتا ہے، ایک مکتب فکر ہے جس کی فکر شاہ ولی اللہ مجد الثانی تک جاتی ہے، اور وہاں سے پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک ایک پورا تسلسل ہے۔ لہٰذا جمعیت علماء اسلام نے جب 47 میں ہندوستان تقسیم ہوا، پاکستان مارز وجود میں آیا، تو انہوں نے جو موقف اپنایا تھا کہ متحد ہندوستان ہونا چاہیے، تو اس دور میں بھی وہ نہیں پیچھے ہٹے تھے، اپنے موقف قائم رہے تھے۔ لہٰذا اس ٹائم برطانیہ کا جبر، برطانیہ کی اسٹیبلشمنٹ، برطانیہ کے اختیارات، وسائل، لہٰذا یہ آپ نہیں سمجھ سکتے ہیں کہ JUI کی جو عام جماعت ہے تو بس ٹھیک ہے، جو اسٹیبلشمنٹ کے گملوں سے پروان چڑھی ہے، یہ ایسا نہیں ہے۔ اس پر کسی نے کوئی تھپکی نہیں ہے۔ میں اگر جماعت اسلامی کے بارے میں کہوں تو میں ایک جملے میں کہہ سکتا ہوں کہ مولانا مودودی رحمۃ اللہ علیہ جب جماعت نہیں بنائی تھی تو انہوں نے ایک کتاب لکھی تھی مسئلہ قومیت۔ مولانا حسین مدنی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب متحدہ ہندوستان، متحدہ قومیت اور اسلام کے مقابلے میں جواب میں دی تھی، اور بڑی اس کی پذیرائی ملی تھی، اور مسلم لیگ کے لوگوں نے اس جماعت کو فری تقسیم کیا تھا، اور اس کے بعد مولانا مودودی بڑے مشہور ہو گئے تھے، ان کی طرف سے ہوئی تھی۔ یہی وجہ ہے کہ جماعت اسلامی جب بنی تھی تو اس کے بعد جماعت جلدی پھیلی ہے، تو لہٰذا JUI کو ہمیشہ مقابلہ کا سامنا رہا ہے، جو JUI کو ہمیشہ تنقید کا نشانہ بناتا ہے، چونکہ یہ اصولی موقف قائم رہی ہے۔ ناظرین، میں اس ویڈیو میں جو اب میں نے آپ کو پیغام دیا ہے کہ اب وہ اعلان ہو گیا ہے کہ اتحاد نہیں ہے، یہ میں نے اپنے ویلاگ میں جو میں تجزیہ کرتا رہا ہوں اس کی تصدیق آج ہوئی ہے۔ اس بات پر ایک بار پھر آپ سے گزارش کی جاتی ہے کہ میرے چینل کو سبسکرائب کر لیا کریں، لائک کیا کریں، اس کو شیئر کیا کریں۔ بہت شکریہ۔